وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط علیہ السلام. اب ان آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں اپنے بندے، اپنے پیغمبر، اپنے رسول حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. انہ انذر قومہ نقمۃ اللہ بہم فی فعلہم الفاحشہ، کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ تم جو فاحشہ کا ارتکاب کر رہے ہو، لم یسبقکم الیہا احد من بنی آدم، تم سے پہلے کسی انسان نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا، تو اس جرم کے سب سے پہلے ارتکاب کرنے والے تم ہو. اور جو قوم کسی برائی کی بنیاد رکھتی ہے، قیامت تک جو برائی ہوگی اس پہ بھی عذاب لکھا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ لواطت کا جو فعل شنیع ہے سب سے پہلے یہ قوم لوط نے اختیار کیا، اس سے پہلے یہ کبھی جرم ہوتا ہی نہیں تھا. وہی اتیان الذکور دون الاناث، اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کے نعوذ باللہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے. وذالک فاحشۃ عظیمۃ استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، اور یہ سب سے بڑا فاحشہ ہے، سب سے بڑا منکر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت کے ساتھ نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ نے عورتوں کو مرد کے لیے بنایا ہے اور مرد کو عورت کے لیے بنایا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا فقال اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون. اس میں دو قول ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ تم اس فعل منکر کو کرتے ہو اور جانتے ہو کہ یہ برا فعل ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، تم اس حال میں بدفعلی کرتے ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہتے ہو، حیا ہے ہی نہیں. اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون أن يرى بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر، یعنی تم ایک دوسرے کو اس گناہ کی حالت میں دیکھتے بھی رہتے ہو، اور تمہاری نادی جو ہے، تمہاری مجالس جو ہیں، اس کے اندر ہر وہ کام ہوتا ہے جو منکر ہے، ہر وہ کام ہوتا ہے جو غیر معروف ہے، ہر وہ کام ہوتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے. اسی فرمایا
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی شہوت رانی پوری کرتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ تم بالکل جاہل ہو، تمہیں کسی معروف اور منکر کا بھی پتہ نہیں ہے. اَيْ لَا تَعْرِفُونَ شَيْئًا لَا طَبْعًا وَلَا شَرْعًا، نہ تو شرعاً تمہیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور نہ تمہاری طبیعت کے اندر یہ گندا فعل ہے، تمہیں اس کا شرم بھی نہیں آتا. جب ایک ہے کہ آدمی شرعاً حرام، ایک طبعاً بھی حرام ہے کہ آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ایک مرد جو ہے ایک مرد کے ساتھ اپنی شہوت رانی پوری کرے اور اپنی خواہشات کے مٹانے کے لیے مقام وہ جو گندگی کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس کو استعمال کرے، تو اس سے بڑی جہالت اور رذالت کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے دوسرے مقام پہ بھی حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. کہ تم مردوں کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ بے حیائی ہے، اس کا کیا جواب ہے. لیکن اس قدر بے حیائی پہ وہ غرور میں آ گئے تھے کہنے کہ بھئی لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نکالو بابا، یہ بڑے پاک لوگ ہیں. یعنی یہ بھی طنز میں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی پاک سمجھتے ہیں، مانا طنز کر رہے ہیں. جیسے کوئی کہے کہ ہاں بابا یہ بڑا پاک صاف آدمی ہے، بابا تو ہمارے ساتھ نہ رہا کرو نا، ہم تو گندے ہیں. تو مانا یہ ہے کہ یہ طنز ہوتا ہے، طنز کر رہے ہیں پیغمبر کے کہ ان کو نکال دو، ہم کیوں جائیں، ہمارا تو علاقہ ہے، ہمارا گھر ہے، ہم جو چاہیں کریں. اَيَتَحَرَّجُونَ مِنْ فِعْلِ مَا تَفْعَلُونَهُ کہ لوط علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تمہارے اس فعل کو برا سمجھتے ہیں. وَمِنْ إِقْرَارِكُمْ عَلَىٰ سَنِيِّكُمْ فَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُصْلِحُونَ بِجَاوَرَتِكُمْ فِي بِلَادِكُمْ. بھئی ان کو اس علاقے سے بھی نکال دو، یہ تمہارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں. فَعَزَمُوا عَلَىٰ ذَٰلِكَ، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ لوط علیہ السلام کو ان کے ایمان والوں کو ہم نکال دیں گے اور اپنے علاقے جو ہے ہم ان سے خالی کرا لیں گے. اللہ نے فرمایا تم بھی کر رہے، ہم نے بھی فیصلہ کیا، تم ان کو کیا نکال دو گے، ہم ہمیشہ کے لیے تمہیں ہلاک و برباد کر دیں گے. اسی فرماتے فَدَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اللہ نے ایسے کافروں کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا. قال اللہ تعالیٰ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی جو ہے وہ بھی ہلاک ہو گئی. اے من الحالکین وقومها لأنها كانت ردءا لهم على دينهم وعلى طريقتهم. یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں پیغمبروں کی بیویاں جو ہے وہ کافرہ ہیں. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. اللہ فرماتی ہے مثال دیا کہ دیکھو نوح کی بیوی ہے کافرہ ہے، لوط پیغمبر کی بیوی ہے کافرہ ہے، اور دونوں اللہ کے پیغمبروں کے گھر میں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبروں میں گھر میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے خیانت کی اور پھر پیغمبر ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اللہ نے دونوں کو غرق کر ہلاک کر دیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تھی، ان کی مدد کرتی تھی، ان کے راستے میں کبھی اور ان کے افعال قبیحہ پہ وہ راضی تھی. تو اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہ نہیں کرتا لیکن دوسرے کے گناہ پہ راضی ہے تو گویا وہ بھی گناہ گار ہے. ایک آدمی شراب نہیں پیتا، اس کے ساتھی شراب پیتے ہیں لیکن وہ خاموش ہے، کٹے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی ہے، تو یہ بھی اسی شرابیوں کے حکم میں ہے. تو اگر کسی منکر پہ آدمی راضی ہوگا تو وہ بھی انہی میں سے اٹھایا جائے. اس لیے حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ نے حکم کیا فرشتوں کو کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کر دو،
تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس بستی میں تو ایک ایسا بندہ ہے جو 24 گھنٹے آپ کی یاد میں ہے، آپ کے ذکر میں ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اس کو بھی ہلاک کر۔ یا اللہ تو قادر ہے، لیکن وہ تو تیرا بندہ، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ فرمایا اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن ان کے گناہوں پہ انکار بھی تو نہیں کیا، ان کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے؟ تو اگر آدمی گناہ پہ انکار نہ کرے، راضی رہے، پردے ڈالے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو وہ بھی اسی طرح کا مجرم شمار ہو۔ ورنہ یہ ہے کہ آپ ان کو ہدایت کریں، نہیں مانتے ہیں، الگ ہو جائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا؟ حتیٰ کہ حضرت لوط کے گھر میں جب فرشتے مہمان بن کے آئے تو اسی عورت نے جا کے اپنی قوم کو خبر دی، لا انہا کانت تفعل الفواحش، تقرر النبی نے سنا کرامت رہا، یعنی یہ نہیں کہ وہ خود تو یہ برائی نہیں کرتی تھی، لیکن قوم کے ساتھ جن پہ پردہ ڈالا، ان کو خبر دی، اس کی کوئی کرامت نہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ تو اللہ نے یہ آخری حصہ ذکر کیا ہے، ورنہ اصل سزا جو ہے اللہ نے حکم دیا کہ بستیوں کو لے کے اوندا مار دو اور اس کے بعد اوپر پتھروں کی بارش کر دو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا أَيْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ اللہ نے ایسے پتھر برسائے جو آگ میں پکے ہوئے تھے اور علامتیں لگے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں کے لیے ہے اور یہ فلاں کے لیے۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ اللہ نے علامتیں لکھ دی تھی، حتیٰ کہ اگر وہ بندہ اس دن بستی میں نہیں تھا تو وہ پتھر ایسے درمیان میں، آسمان و زمین کے درمیان میں کھڑا رہا، جب وہ بندہ آیا تو فوراً پتھر اس کے اوپر آیا۔ وَلِهَذَا قَالَ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ الَّذِينَ قَامَتْ الْحُجَّةُ وَأَصْلَحُوا مِنْ ذَلِكَ فَأَخْلَصُوا كَذَّبُوهُمْ وَخَرَجُوا بِينِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کہ پھر ان کا کیا برا پتھراؤ ہوا، جن کو ڈرایا گیا، جن کے پاس ہم نے پیغمبر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک حجت پوری نہ کریں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ جب تک اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں، پیغمبروں کے بعد علماء آتے ہیں، وہ حق بات پہنچاتے ہیں، جب قومیں نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب پکڑ لیتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ يقول تعالی آمنا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم حضرت لوط کو دیا، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جب حضور محمد مصطفیٰ کو پہنچایا تو ساتھ حکم دیا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر کریں اللہ کی نعمتوں پر۔ اے اللہ نے ہمیں عبادی میں نعم الذی لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف من الصفات العلى والاسماء الحسنى وسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وانبياؤه عليهم الكرام عليهم من الله افضل الصلوات والتسليم۔ وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد وغيره۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر کریں، ایسی نعمتیں کہ لا تعد ولا تحصى، اللہ کی نعمتیں کو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ شمار کریں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اولا، اللہ کے اسماء حسنہ اور اللہ کے بندے جو پیغمبر ہیں ان پہ بھی سلام بھیجیں، جن کو اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، وہ کون ہیں؟ اس کے رسول ہیں اور شان والے پیغمبر ہیں۔
علیہم من اللہ افضل الصلوات والسلام، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ و سلام۔ هكذا قال عبد الرحمن بن زید الصمغیری ان المراد بعباده الذين اصطفاهم الانبیاء۔ عبد الرحمن بن زید بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا ہے علی عباده الذين اصطفى، اس سے مراد کون ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے، جیسے کہ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال الثوری والسدی، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سدی فرماتے ہیں کہ وہ بندے جن کو اللہ نے چن لیا، اس سے مراد اصحاب محمد مصطفیٰ ہے، کہ اللہ نے صحابہ جو ہیں وہ بھی چن لی، جیسے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی ثم اختار علی اصحابی فجعلہم اصحابی وانصاری۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، فرمایا اس کے بعد اللہ نے میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے، بعض کو میرا ساتھی بنایا، بعض کو میرا مددگار بنایا، بعض کو میرا رشتہ دار بنایا، تو اللہ نے صحابہ کو بھی چن لیا۔ ہم اصحاب محمد رضی اللہ عنہم اجمعین وروا نحو عباس ایضا ولا منافات فانهم اذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالانبیاء بطریق الاولی والاحرى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں، جب صحابہ بھی وہ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے تو پیغمبر تو ان سے بھی زیادہ شان والے ہیں۔ والقصد ان اللہ تعالی ورسولہ اتباع بعد ذکرہ لهم ما فعل باولیائہ من النجاة والنصر والتأیید وما احل باعدائہ من الخزي والنکال والقہر ان يحمدوا على جميع افعالہ ويسلموا على عباد المصطفین الاخیار۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ کیا نکلا ان آیات کا کہ اللہ نے اپنے رسول اور پیغمبر کے ماننے والوں کو حکم دیا کہ دیکھو کہ ہم نے پہلے بھی اپنے ماننے والوں کو نجات دی، حضرت لوط کو نجات دی، ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی، ان کے دشمنوں کو ہم نے ہلاک و ذلیل کر دیا دنیا کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عباد صالحین سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں پہ صلاۃ و سلام بھیجیں۔ وقد قال ابو بکر البزار حدثنا محمد بن عمارة بن سعيد قال حدثنا ترك بن غنام قال حدثنا حكم بن زهير السدي النبي مالك بن عباس وسلام على عباده الذين اصطفى قال هم اصحاب محمد اصطفاهم الله النبي رضی اللہ عنہم۔ اس سے مراد حضور کے صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صحابیت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محمد مصطفیٰ کی صحبت نصیب فرمائی ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ خیر مما یشرکون، یہ حمزہ استفہامیہ ہوتا ہے کہ ظالموں اللہ کو ماننا بہتر ہے یا شرک کرنا؟ ایک خدا ماننا ہے سینکڑوں خدا بنا لینے، ایک کے دروازے پہ حاجت مانگنی ہے سینکڑوں دروازوں پہ ٹھوکریں کھانی۔ استفہام انکار المشرکین فی عبادۃ مع اللہ آیات اخری ثم شرع تعالی یبین انہ هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبیر دون غیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا رد فرمایا کہ سینکڑوں خدا بنانے والوں لات عزا منات کو اللہ کے کعبے میں سجانے والوں ذرا غور کرو کہ وہ ایک خدا کا ماننا بہتر ہے یا سینکڑوں کا ماننا بہتر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید پر دلائل دیتے ہیں، اپنی قدرت کاملہ پر دلائل دیتے ہیں، اپنے علم محیط پہ دلائل دیتے ہیں۔ فرمایا امن خلق السماوات من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أي خلق تلك السماوات في ارتفاعها وصفاتها
اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرو وہ کون ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کو ایسے بلند چھت بنا دیا، اور کیسے کیسے آسمانوں کو رنگ دیا ہے، کیسے آسمانوں میں اللہ نے سیارات، اللہ نے کواکب و نجوم رکھے ہیں۔ وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الظاهرة والافلاک الدائرہ، کیسے اس کے اندر اللہ نے ابراج بنائے ہیں۔ وخلق الارض في استفالها وكثافتها، اور کیسے اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، کیسے بچھایا، کیسے نرم بنایا ہے۔ وما جعل فيها من الجبال والأطوال والسهول واللوار والفيافي والكفار والزروع والأشجار والثمار والبحار والحيوان لا اختلاف الاصناف والاشكال والالوان وغير ذلك، اور پھر اللہ نے زمین کو بچھانے کے بعد اس میں پہاڑ رکھے، اللہ نے اس کے اندر کیسے کیسے میخیں لگائیں، اللہ نے اس کے اندر کیسے وادیاں بنائیں، اللہ نے اس کے اندر کیسے گھاٹیاں بنائیں، اللہ نے اس کے اندر کیسے کیسے جنگل پیدا کر دیے، کیسے کیسے کھیتیاں اگائیں، کیسے کیسے درخت اگائے، کیسے کیسے پھل اگائے، کیسے کیسے دریا جاری کیے، اور اللہ نے پھر حیوان پیدا کیے کہ ہر حیوان کا رنگ بھی الگ ہے، شکل بھی الگ ہے، فوائد منافع بھی الگ ہیں، بعض کھانے کے لیے ہیں، بعض سواری کے لیے ہیں، بعض دونوں کاموں کے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون۔ اللہ نے فرمایا کیا میری قدرت کاملہ پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کیسے کیسے جانور پیدا کر دیے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے کیسے منافع رکھ دیے ہیں، کہ بعض جانور ہیں جو تیرے گوشت کے کام آتے ہیں، بعض جانور ہیں جو تیری سواری کے کام آتے ہیں، بعض جانور ہیں جو سواری کے بھی اور کھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے پیدا کر کے تیرے لیے رکھا، پھر بھی تم اپنے خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اب ان آیات مبارکہ میں دلائل توحید کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کو اللہ کی صفات سے پہچانو، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے کیونکہ جتنی کائنات پیدا ہوئی ہے یہ سب کی سب دلالت کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ اور پھر اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، کیسی زمین بنائی، کیسے زمین بچھائی، اور اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ توجہ دلائی کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ پاک اپنی قدرتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی صفتوں پہ غور کرے، پہچانے اور اللہ پہ ایمان لے آئے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحیح ایمان نصیب فرمائے اور سب پریشانیاں ہم غم دور فرمائے۔ خانہ کعبہ جو ہے نا میرا بھائی، اصل بات یہ ہوتی ہے یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کے معلومات اگر آپ نے حاصل کرنے ہیں تو تاریخ مکہ للازرق کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب لے لیں۔ اسی طرح اب کعبۃ اللہ کے لیے الگ بھی کتابیں شائع ہوئی۔ تو یہ تاریخی باتیں ہیں، ان کا تعلق مسئلے سے نہیں ہوتا۔ یہ تو تاریخی معاملات ہیں، اب ہر بندے کا کام ہے کہ وہ تاریخ کی کتابیں پڑھے اور معلومات حاصل کرے۔ بہرحال یعنی اجمالی طور پہ میں بتا دوں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے تقریباً 11 دفعہ ہوئی۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابھی زمین بھی نہیں بنائی گئی تھی، پانی تھا، تو جس جگہ کعبۃ اللہ ہے اسی جگہ پانی کا ایک بلبلا کھڑا تھا، یعنی اشارہ تھا کہ یہی اللہ کا گھر ہوگا۔ پھر
جب اللہ نے حکم دیا وہ پانی گاڑھا ہو گیا، جمتا گیا، پھر اس کو جب اللہ نے مٹی بنایا، پھر اس کو اللہ نے جیسے آٹا گوندھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے زمین کو گوندھ کے چھوڑ دیا گیا، پھر اللہ نے آسمان پیدا کیا۔ آسمانوں کے پیدا کرنے کے بعد والارض بعد ذالک دحاہا، پھر زمین کو بچھایا گیا، یعنی پیدا زمین پہلے کی گئی، لیکن اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا جیسے آپ لوگ آٹا بناتے ہیں نا، گوندھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ خمیر آ جائے، بعد میں روٹی بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسمان بنائے اور آسمانوں کے بعد پھر زمین کو بچھایا، اور زمین کو جب بچھایا گیا تو جہاں کعبہ ہے اسی جگہ سے بچھانے کا کام شروع ہوا۔ تو گویا یہ مرکز دنیا ہے، یہ مرکز ہدایت ہے، یہ مرکز رحمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد میں ادریس علیہ السلام نے بنایا، لیکن ان سب تعمیرات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو ذکر کیا ہے وہ صرف بنا ابراہیم کا ہے، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے صرف سیدنا ابراہیم کی بنا کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بنا کے بعد بھی قبیلہ جرہم نے بھی بنایا ہے، ان کی بنا کے بعد بھی قریش نے بھی بنایا ہے۔ جب میرے محبوب رحمت دو عالم کی عمر مبارک 25 سال تھی تو کعبہ بنایا گیا، اور حضور پاک کعبے کی تعمیر میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ اور قریش کے بعد پھر حضور کی دلی تمنا مبارک یہ تھی کہ اللہ اگر مجھے موقع دے تو میں کعبے کو دوبارہ بناؤں، کیونکہ قریشیوں نے کعبے کو چھوٹا کر دیا تھا۔ یہ جو حتیم ہے جہاں بنگالہ مبارک ہے 7 ہاتھ، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ پیسہ ان کے پاس تھوڑا ہو گیا، جب پیسے ان کے پاس پورے نہ ہوئے نے کبھی بلڈنگ چھوٹی کر دو، عمارت چھوٹی کر دو، لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگانا۔ یعنی ہیں کافر، ہیں مشرک، لیکن وہ بھی اللہ کے گھر میں حرام نہیں لگاتے۔ ہمارے ایمان والے جو ہیں وہ بینکوں کا پیسہ لگاتے ہیں مسجد میں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو مسجدیں بینک کے پیسے سے بنے، انشورنس کے پیسوں سے بنے، یا زمین گورنمنٹ کی ہے اور آپ نے زبردستی قبضہ کر کے مسجد بنائی، ایسی جگہوں پہ تو نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ اگر ارض مغصوبہ ہے، یعنی زمین چھین لی آپ نے، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ شاملات دے ہیں لہذا گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے اور یہاں ہم اللہ کا گھر بنا دیں، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے مسجد کے اندر زکوٰۃ کے پیسہ لگایا ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے مسجد کے اندر شراب کی کمائی لگائی ہے، ناجائز ہے۔ سود کا پیسہ لگایا ہے، ناجائز ہے۔ رشوت کا پیسہ لگایا ہے، ناجائز ہے۔ تو حرام کے پیسے سے اگر مسجد بنائی جائے تو اس میں نماز پڑھنا ناجائز۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ بعض ہمارے افسران جو ہوتے ہیں اپنی طرف سے وہ اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ کئی ایسے افسران کو میں نے دیکھا کہ جو بندہ ان کے پاس کام کے لیے آتا وہ کہتے بھئی ہم مسجد بنا رہے ہیں، باہر جا کے پہلے ٹکٹ کٹاؤ، چندے کی 50 100 جتنا دینا چاہتے ہو ٹکٹ کٹاؤ، پھر کام کی درخواست لے کے آؤ۔ اب اگلا تو مجبور ہے، وہ مجبوراً دے رہا ہے، خوشی سے نہیں دے رہا، یہ پیسہ لینا حرام ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے اور فقہاء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مولوی تقریر کر کے لوگوں کو رلا کے اور توجہ دلا کے کہ یتیم ہیں اور بچے ہیں اور غریب ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں اور
یہ اس طرح چندہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکے مارنے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ڈاکو زبردستی لوٹ لیتا ہے، یہ بھی تو ان کے دماغ کو ادھر متوجہ کر کے ان سے پیسے نکلوا رہا ہے، ورنہ وہ دینا تو نہیں چاہتے۔ اچھا بعض شرمندہ کرتے ہیں، اچھا بھی کتنا زمیندار بیٹھے ہو، کتنے لوگ بیٹھے ہو، لاکھوں والے بیٹھے، اٹھو مسجد کے لیے چندہ بھی حرام ہے۔ یہ اللہ کے گھر جو ہے اس میں تو آپ بتا دیں بھی ہم مسجد بنا رہے ہیں، اللہ جن کو توفیق دے اپنی خوشی سے اپنی رضا سے اس میں شمولیت کرے وہ کریں، الحمدللہ، نہ کریں الحمدللہ۔ یہ تو نہیں کر کے گلے پڑ جاؤ کہ اچھا جی فلاں نے 1000 دیا، فلاں نے 2000 دیا، اعلان ہو رہا ہے کوئی تماشا ہے۔ یہ اللہ کا گھر بڑی نازک چیز ہے۔ اچھا فرض محال تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، کچی دیوار دے دو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم سنگ مرمر لگاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم قالینیں بچھاؤ، اللہ کا گھر ہے، وہ چھوٹی سی دیوار دے دو، اندر کنکریاں ڈال دو، تم چٹائیاں بچھا دو، اللہ اکبر، نماز شروع ہو جائے۔ والا کوئی نہیں ہوگا۔ اصل مسجد کی عمارت جو ہے وہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مسجد کی عمارت ہے کہ نمازی کتنے آتے ہیں۔ آیا وہ مسجد معمورہ ہے، آباد ہے کہ نہیں ہے؟ آباد کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ بلڈنگ خوبصورت ہو اور محراب خوبصورت ہو اور جناب آپ کبے خوبصورت بنائیں اور سینٹرل ایئر کنڈیشن بنائیں اور قالینیں بھی، یہ تو کوئی ضروری نہیں۔ آپ ایمان سے کہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں مسجد الحرام کے بعد اگر کوئی مسجد افضل ہے تو مسجد نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کی مسجد جو ہے بتائیں کیا تھا، چھڑیاں ڈالی ہوئی تھی، جب نماز پڑھتے بارش آ جائے تو سارے کھڑے کھڑے بھیگ جاتے۔ تو چونکہ حضور کی مسجد پہ پتھر نہیں لگے ہوئے تھے اور رنگ نہیں ہوا تھا، اس کی شان میں کمی آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ نے کہا کہ اب اللہ نے پیسہ دیا ہے حضور کی مسجد کو بنا دے، انہوں نے کہا بھی میں تو جرات نہیں کرتا ہوں کہ حضور پاک نے نہیں بنائی، میں کیسے بناؤں؟ اور یقین کریں کہ جب تک ہمارے مساجد میں سادگی تھی، جب تک ہمارے طلباء چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے اور رات کو مسجدوں میں سوتے تھے، سوکھی روٹیوں پہ علم حاصل کرتے تھے، اس وقت علماء پیدا ہوئے۔ آج ایک بھی مولوی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں ہزاروں طلباء جو ہیں وہ ہر سال ایم اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، بعض لوگ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جہالت کا یہ عالم ہے کہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر پھر قریش کے دور میں ہوئی، کافر ہیں لیکن فیصلہ کیا کہ کبھی کوئی زنا کا پیسہ کعبے میں نہ لگے، شراب کا پیسہ کعبے میں نہ لگے، ڈاکے کا پیسہ کعبے میں نہ لگے، خالص تجارت کا حلال پیسہ لے آؤ۔ انہوں نے کہا پیسے پورے نہیں ہوتے، نے کہا کعبہ چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہ لگاؤ۔ تو اب میرے آقا کی تمنا تھی، حضور نے فرمایا کہ عائشہ لولا قومک حدیث واحد بالاسلام، اگر یہ قوم نئی نئی اسلام میں نہ آئی ہوتی تو میں کعبے شریف کو گرا کے دوبارہ بناتا اور جو حصہ کعبے کے باہر ہے اس کو کعبے کے اندر میں شامل کر دیتا، اور دروازہ بھی اونچا رکھنے کے بجائے نیچے رکھتا، اور ایک دروازے کے بجائے 2 دروازے رکھتا، ایک آنے کے لیے ایک جانے کے لیے۔ یہ تو تمہاری قوم نے اونچا کر کے دروازہ رکھ دیا، جس کو چاہتے ہیں آنے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دھکا دے دیتے ہیں۔
یہ حضور کی تمنا تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں نہیں بناتا ہوں۔ لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، کہیں گے اللہ کے نبی نے سارا دین بدل ڈالا، کعبہ بھی بدل ڈالا۔ اسی لیے حکم ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی مسئلے سے پوری حضور کی امت میں فتنہ پیدا ہونے کا ڈر ہو تو عالم کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ زیادہ عمل نہ کرے۔ اب حضور کے زمانے گزرنے کے بعد جب عبداللہ بن زبیر کو، جو بی بی اسما کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی کا بیٹا ہے، بی بی عائشہ کی بہن کا بیٹا ہے، عبداللہ بن زبیر کو جب موقع ملا اور جب مکے کے حاکم بنے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو پھر اسی طرح بنایا جس طرح حضور نبی پاک چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ حتیم کا حصہ جو ہے اندر شامل کر دیا، دروازے بھی دو رکھے، ایک آنے کے لیے ایک جانے کے لیے، تعمیر مکمل ہو گئی۔ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ حجاج ابن یوسف نے آ کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور آپ کو پھانسی پہ لٹکایا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے بنا عبداللہ ابن زبیر کو قائم نہ رہنے دیا، اسے بدل دیا، اس نے کہا کہ جو حضور کے زمانے میں تھی ویسے بناؤ۔ تو بہرحال اللہ کو یہی منظور تھا، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے مراحل جو ہے تقریباً 11 دفعہ مراحل تعمیر سے کعبہ گزرا ہے، اور شاید میرے اللہ کی بھی یہی حکمت تھی کہ یہی تعمیر باقی رہے، اور کعبۃ اللہ کے 7 ہاتھ کا حصہ جو ہے جانب حتیم میں باہر نکلا رہے، تاکہ جب بھی کوئی غریب آدمی چاہے میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں وہ حتیم میں جا کے پڑھ لے، اس نے گویا کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ اسی لیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بادشاہوں کے لیے تو کبھی کبھی کھلتا ہے، ہم فقیروں کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، شاید میرے اللہ کو یہی منظور تھا، اسی لیے اللہ نے اسی کو باقی رکھا ہے۔ باقی تعمیرات جو ہیں، تعمیرات تو اس کے بعد بھی ہوتی رہی ہیں، مراد کے زمانے میں بھی، اور اب حکومت سعودیہ کے زمانے میں بھی جزاہم اللہ خیرن، اللہ کے کعبے کی اندر سے مکمل انہوں نے مرمت کی ہے، پوری ان دیواروں کو رہنے دیا باہر سے، لیکن اندر سے ان کو یعنی کھود کے ان کے اندر مسالہ بھر کے طاقت دے دی تاکہ دیواریں مضبوط ہو جائیں، اور اندر کے فرش اور اندر کے غلاف سارے بدل ڈالے، اور شیطین مبارک جو تھے وہ بھی بدل ڈالے، چھت کی بھی تبدیلی ہو گئی، لیکن باہر سے کعبہ اپنی جگہ پہ اسی طرح قائم رہا۔ تو زیادہ تفصیل پڑھنی ہے تو یہ تاریخی بات ہے، تاریخ مکہ لے لیں، تاریخ کعبہ لے لیں، تاریخ حرمین لے لیں، اس میں ساری تفصیلیں آپ کو مل جائیں گی۔ حمامات ہیں یا باتھ روم ہیں، اگر وہ غلط بنے ہوئے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان کی جو منسٹری ہے ان کو لکھ کے بھیجیں، ان کو توجہ دلائیں، انشاءاللہ وہ توجہ کریں گے۔ آپ کو حرم شریف میں داخل ہونے کی جو تمنا ہے، حتیم کھلا ہوا ہے، جا کے 2 رکعت پڑھو، ضرورت ہی نہیں کھولنے کی۔ اگر کوئی آدمی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں یا گاڑیاں ہیں یا اور چیزیں ہیں، مثلا نقد پہ قیمت ہے 1 لاکھ، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 2 سال کی ادھار پہ دوں گا لیکن قیمت ہوگی 1.5 لاکھ، تو یہ جائز ہے، منع نہیں ہے۔ منع یہ ہے کہ اس کی 2 قیمتیں ہو گئی، نقد پہ 1 لاکھ، ادھار پہ 1.5 لاکھ۔ آپ نے گویا یہ چیز 1.5 لاکھ میں خریدی ہے، حلال ہو گئی۔ آپ نے پیسہ تو نہیں لیا نا کہ 1 لاکھ لے کے 1.5 لاکھ دیں، آپ تو چیز خرید رہے ہیں، لہذا یہ سود نہیں بنتا، لیکن افضل اولا یہ ہے کہ یہ کاروبار بھی نہ کیا کرو۔ اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے عمرہ کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کوئی عذر ہے، ضرورت ہے تب کرے ورنہ نہ کرے۔
نبی پاک کی نماز جو ہے رفع یدین کے بغیر ثابت کر دیں. میں کوئی دعویٰ کر کے بیٹھا ہوں، دعویٰ تمہارا ہے، تم ثابت کرو. جو دعویٰ کرے دلیل تو وہ دیتا ہے نا. تم ایسا کرو کہ ایک حدیث صحیح صریح متواتر ثابت کرو جس میں حکم دیا ہو حضور نے. آمنا و صدقنا آنکھوں پہ ہمارے حدیث رسول. لیکن پہلے قول رسول اور فعل رسول کا فرق بھی سمجھو. اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کیا سمجھتے ہیں جو اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے، اتنا بڑے فقہاء صحابہ میں ہے کہ حضرت ابی موسیٰ اشعری اور بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ مادام عبداللہ ابن مسعود فیکم، جب یہ تمہارے اندر موجود ہے کسی اور سے مسئلہ ہی نہ پوچھا کرو. تو انہوں نے نماز پڑھی اور فرمایا میں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو حضور نے پڑھی ہے، اور صرف جب پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ کہی تو ہاتھ اٹھائے، بعد میں نہیں اٹھائے. لیکن ہم نے تو کبھی جھگڑا نہیں کیا، جھگڑا تو تم کر رہے ہو، لہذا تم دلیل دو ہمیں. یہ اچھی بات ہے، کرو تم دلیل، ہم دیں. نہ باقی اب حضور کی امت انہی مسئلے میں الجھ کے رہ گئی ہے، باقی سارے حل ہو گئے. کافروں سے مقابلہ ہو گیا، قادیانیت سے معاملات پورے ہو گئے. جتنے خوارج ہیں، نواسب ہیں، روافض ہیں، منکرین قرآن ہیں، منکرین حدیث ہیں، گستاخان رسول ہیں، ان سے مقابلہ ہو گیا. باقی یہی کام رہ گئے کہ آپس میں لڑاؤ نماز پڑھنے والوں کو مسجد میں جو ہے. اللہ کا خوف کریں، یہ تو اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں. سب کی نمازیں درست ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اصول میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. جب بھی اختلاف ہوتا ہے فروع میں ہوتا ہے، اور وہ اعلیٰ اولیٰ کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی حدود حرم میں مسکین ہے تو دم ذبح کرنے کے بجائے اس کو ہم پیسے دے دیں، بالکل ناجائز ہے. دم دم ہے، پیسہ پیسہ ہے. کہتے ہیں کہ جہاں جو درس دیتے ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، آپ نیچے بیٹھتے ہیں. ہر آدمی کا مرتبہ ہے، جن کی اونچا مرتبہ ہے اونچا بیٹھتے ہیں. میں تو طالب ہوں. آپ کی کوئی تفسیر قرآن شائع ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو اس مقام کا اہل بھی نہیں سمجھتا کہ تفسیر لکھوں، اور نہ میں کبھی یہ جرت کر سکتا ہوں کہ تفسیر لکھ کے شائع کروں. تفسیر لکھنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. بہرحال تفسیر جو پڑھائی جاتی ہے وہ کیسٹوں کے اندر موجود ہے لوگوں کے پاس، لیکن میں نے نہ لکھی ہے نہ میرے اندر اتنا ہمت ہے. عورتوں کو قبروں پہ جانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے. حضور نے فرمایا کہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، کمزور دل ہوتی ہیں، وہاں جا کے جزا فضا کرتی ہیں، روتی ہیں، پیٹتی ہیں، ایسی باتیں زبان سے نکالتی ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں. کہتے تھے کہ آج کل لوگ جو ہیں خوشبو کے لیے سپرے استعمال کرتے ہیں، پرفیوم استعمال کرتے ہیں، اس میں الکوہل ہوتا ہے. الکوہل اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، وہ مٹ جاتا. اس لیے علماء نے فرمایا ہے اس کا استعمال جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ عطر استعمال کیا کرو یا ایسا پرفیوم استعمال کرو جو فری الکوہل ہو، جس میں الکوہل نہ ہو. اب بھی وہ بھی ملتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. افضل یہ ہے، ویسے جائز ہے. کہتے جی کہ ہم حرم شریف میں جو آتے ہیں تو میری نظر جو ہے غیر محرم پہ پڑتی ہے. کیوں پڑتی ہے؟ نظر نیچے رکھو، کبھی نہیں پڑے گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری نیت بھی تو ٹھیک ہو نا. نہ اگر تمہاری بیٹی ہو اس پہ نظر پڑے، برداشت کرو گے؟ تو یہ بھی تو ہماری بیٹیاں ہیں نا. آخر تم جب کوئی عورت سامنے آؤ غور کر لو نا، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، اللہ کی مہمان ہے، خدا کے دروازے پہ آئی ہوئی ہے. میں اس کو اگر بری نظر سے دیکھوں گا تو مہمان کی بے عزتی تو خدا برداشت نہیں کرے گا. انشاءاللہ جھک جائے گی نظر.
باقی مستقل علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. جب تک کسی اللہ والے کی صحبت حاصل نہ ہو اصلاح نہیں ہوتی بندے کی. بہت سارے لوگ جو ہیں حمامات کے دروازے پہ لکھتے ہیں اللہ ہدایت دے ان کو، نہ لکھا کریں. نماز آنکھیں بند کر کے کیوں پڑھنا چاہیے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہم اندھے کیوں ہو جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ بالکل نماز میں آنکھیں کھلی رکھیں اور سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. بھول گیا ہے قرآن، بغیر وضو کے دیکھ لے کوئی حرج نہیں. بغیر وضو کے یاد بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی ہر بھول جائے تو ہاتھ نہ لگائے، بس دیکھ لے. یہ ہاتھ پہ کپڑا کوئی چیز رکھ کے دیکھ لے. میری بچی کہا ہے اللہ آپ کی آرزو پوری کرے، آپ لاڑکانہ سے آئے ہیں، مجھے پڑھا نہیں جاتا کہ آپ کی بچی کیا ہوا یا نہیں. میں نے 3.5 سال ہو گئے ہیں، لوگ میری تنخواہ کھا جاتے ہیں، قیامت میں دیں گے، کوئی فکر نہ کرو. تمہارا تو بڑا اچھا کام ہو رہا ہے نا، یہاں تو پیسے ملیں گے، وہاں ان کو نیکیاں دینی پڑیں گی، گھاٹا نہیں ہے. لڑکی آئے عمرہ کرنے کے لیے اور اس نے وہ دوائی گولیاں استعمال کرنی کہ مجھے حیض نہ آئے، تاکہ میں اتنے دن جو ہے اللہ کے گھر میں عبادت کر سکوں. بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. بہرحال رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے بھی عورتیں اگر دوائی استعمال کرنے کے روزے قضا نہ ہوں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حیض آئے تو روزہ نہ رکھے، نہ آئے ہی نہ تو روزہ کیوں نہ رکھے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی دوائی بغیر کسی معتمد علیہ لیڈی ڈاکٹر کی رائے کے استعمال نہ کریں، ورنہ ہم نے دیکھا ہے وہ بیچاری 8 دن حیض سے بچنا چاہتی ہیں، 18 دن پلیت رہتی ہیں، گولیاں اور عذاب بن جاتی ہیں. اللہ کے نظام کو چھیڑ دیا جاتا ہے. ایک ترتیب ہے، چلنے میں. آخر حضور کی بیویاں تو گولیاں نہیں کھاتی تھی، تو ان سے زیادہ تو آپ زائدہ نہیں ہو. کہتے ہیں جی کہ عورت کے حقوق خاوند پورا کرتا ہے اور خاوند کے حقوق بھی عورت پورے کرتی ہے، لیکن شاپنگ کی وجہ سے عورت ناراض ہو جائے وہ تو ہوتی رہتی ہے، نیا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. عورت ناراض نہ ہو تو نئی بات ہے، اگر ناراض ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں. اور میرے آقا نے رحمت دو عالم نے عجیب بات فرمائی ہے. آپ نے فرمایا انہن یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم. فرمایا یہ عورت بھی ایسی الٹی پسلی کی بنی ہوئی ہے کہ شریف کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، کمینہ اس کے اوپر سوار رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہم تو بھائی شریف بنیں گے، کمینہ تو نہیں بنتے. لہذا ناراض ہو جائے تو معافی مانگ لو. بیوی ہے تمہاری، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ بیوی سے معافی مانگنا کو بے ادبی ہے. روزانہ پاؤں پہ ہاتھ ہی رکھتے ہو، کیا فرق ہے؟ ایک دن اور رکھ لو. نہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، یعنی بالکل کوئی نئی بات ہے، یعنی آپ کو کبھی پیش نہیں آئی. اللہ تعالیٰ آپ کا مجاہدین کا ساتھ دیں. اللہ اپنے بندوں کی خود مدد فرمائیں گے، فکر نہ کرو. یہ ہر دور میں آتا ہے. بلال تڑپا ہے، صہیب پھانسیوں پہ چڑھا ہے. یہی تو حق و باطل کی پہچان ہے. یہ نظام عالم ہے، یہ چلا جائے گا. لیمید اللہ الخبیث من الطیب. اللہ اچھے اور برے کا فیصلہ بھی تو کریں گے نا، کوئی بات نہیں ہے. لیکن یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین. آخر فتح کس کی ہوئی؟ بلال کی ہوئی یا ابو جہل کی ہوئی؟
جس کا گھر بھی نہیں تھا، در بھی نہیں تھا، رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، اور ظالم اتنا مارتے تھے امیت بن خلف جو ہے، یعنی آپ کو مکے کی تپتی ہوئی پہاڑ میں پتھروں پہ لٹا کے، سینے پہ گرم پتھر رکھ کے، کھجوروں کے اتنے بڑے بڑے کانٹے لے کے چبھوتا تھا اور کہتا تھا اترک کے تو محمد، اللہ کے نبی کا کلمہ چھوڑ دو، اور بلال کو جب تک ہوش رہتا کہتا احد 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 احد۔ ایک دن آپ کو آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ بوڑھی ماں جو ہے سرانے بیٹھی ہے، تو بلال ہوش میں آئے، پوچھا اماں آپ کیسے آئی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں بھی کلمہ پڑھ چکی ہوں، لیکن تمہیں یہ ظالم نہیں چھوڑیں گے، خدا کے لیے زبان سے کہہ دو کہ میں نے کلمہ چھوڑ دیا ہے، اپنی جان بچا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب موقع دیں گے پھر ظاہر کر دینا۔ تو حضرت بلال اسی حال میں بے ہوش پڑے ہیں، ذرا ہوش آیا تو مسکرائے، کہنے لگے اماں آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کا کفر ہار گیا، تیرا بلال جیت گیا ہے۔ تو اماں نے کہا کیسے جیت گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا مار پڑنے سے؟ اس نے کہا نہیں، ان کے پاس طاقت ہوتی تو تجھے سفارشی بنا کے لے آتے میرے پاس، اب وہ ہار گئے ہیں، میرے جیتنے کا وقت آ گیا ہے، کیوں بدل بناتی ہو؟ جاؤ کافروں کو کہہ دو کہ بلال کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ہر ٹکڑے سے احد احد کی آواز آئے گی۔ آخر ایمان سے کہیں کون جیتا؟ بلال کا تڑپنا بھی دیکھا گیا، اور وہ وقت بھی یاد کرو نا جب میرے آقا نے فرمایا آئی نہ بلال کہاں ہے حاضر یا رسول اللہ؟ فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اب بھی اسلام جیتے گا، فکر نہ کرو، یہ کفر کے بالکل مٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، یہ ان کی آخری بھڑکے ہیں، انشاءاللہ مٹیں گے اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ جیت رہے ہو؟ تو مر رہے ہیں اندر، ان کو تو ہوش نہیں ہے۔ مجھے ایک بیماری برس کی، اللہ شفا عطا فرمائے، حضور کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام وسیء الاسقام، یہ دعا پڑھ کے مانگا کرو، اللہ کریم ہے، اللہ شفا دیں گے۔ بہرحال اگر آدمی کا بدن ناپاک ہو جائے، عرفات میں بدن دھو لے، غسل کر لے، احرام دھو لے، احرام بدل لے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے دور رہے تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، لیکن اگر میاں بیوی راضی ہیں اور بیوی کی حفاظت کا انتظام ہے، اس کی عزت مال جان ہر محفوظ ہے، تو زیادہ عرصہ بھی شوہر باہر رہ سکتا ہے۔ اگر ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ ہندو ہیں، ان کو اگر ہم زمزم اور کھجور دیں بالکل دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاں ایک بکرا ذبح ہوا تو ان کا ایک یہودی ہمسایہ تھا، آپ جب آئے تو پوچھا ہدی تم لے جا رہے نا، ہمارے ہمسائے کے گھر پہنچایا ہے گوشت کے؟ نہیں۔ تو اس لیے حکم ہے کہ کافر بھی ہمسایہ ہے، اس کو آپ ہر چیز پہنچائیں، کیونکہ ہمسائے کے 3 ہمسائے ہوتے ہیں۔ ایک کا حق ہوتا ہے ہمسائے کا کہ ہندو ہے لیکن ہمسایہ ہے، ہمسایہ تو ہے نا۔ ایک ہے 2 حق ہے، مسلمان بھی ہے ہمسایہ ہے، ایک حق ہمسائے کا ایک اسلام کا، ایک کے 3 حق ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، اس کا حق ہمسائیگی بھی ہے، حق اسلام بھی ہے، حق رحم بھی ہے، بالکل دیا کریں، اور یہی نیت کیا کریں اللہ زمزم کی وجہ سے ان کو بھی اسلام نصیب کر دے۔ قضا نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے ادا پڑھتے ہو، کوئی فرق نہیں۔ امام اولین کی پیروی بالکل ضروری ہے۔
صحابہ کے اندر بھی صرف 149 صحابہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے، باقی سب ان کی اتباع کرتے تھے۔ اگر میں وتر پڑھتا ہوں فجر کی اذان سے پہلے، لیکن اگر دیر ہو جائے تو آپ وتر قضا کریں، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال ماہواری جو ہے 5 دن آپ کی عادت ہے، تو 5 دن کے بعد تسلی کرنے کے کیا باقی خون بند ہو گیا ہے، عورت کا پاس رکھ کے ہر لحاظ سے جب یقین ہو جائے کہ پاک ہو گئی ہے غسل کر لے۔ ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، دوسرے لوگ مدیر جو ہے وہ مانگ کے لے جاتے ہیں، مالک کی اجازت نہ ہو تو آپ نہیں دے سکتے۔ کوئی عورت بھی پیغمبر گزری ہے، کوئی نہیں گزری۔ ایک نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ وہاں کے اس دور میں علماء کرام جو گئے، انہوں نے کہا کہ تم کیسے نبی بن گئی؟ نبی کی حدیث ہے کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہوں نے کہا میرے بعد حضور نے فرمایا مرد نبی کوئی نہیں، یہ تھوڑا کہا ہے کہ لا نبی یا بعدی کی عورت بھی نہیں ہوگی، لہذا میں تو عورت ہوں۔ اچھا، ایک اور مرد تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب شادی ہو گئی تو ایک ہی نبوت ختم ہو گئی۔ کوئی اللہ کے نبی، وہ مرد اللہ نے جتنے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ نے کوئی عورت نبی نہیں بنائی۔ یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ عورتیں نبی بنتی نہ ناراض ہوتی، ساری امت مروا دیتی۔ یہ بھی شکر کرو نہیں بنی۔ اللہ نے جو امام نہیں بنایا، انہوں نے کہا جی کھڑے رہو مقتدی، میں جا رہی نہیں پڑھاتی نماز، دفع ہو خلاص۔ یہ حکمت ہے نا، اللہ کی ہر شان میں حکمت ہے۔ حج میں قربانی سے پہلے میں نے سر منڈوایا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے، آپ پہ دم پڑ گئی، باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے۔ آپ نے 3 عمرے کی ہے یا 4 عمرے کی، اب سر منڈوایا ہے الحمدللہ، آخر میں چوتھا حصہ منڈوایا، دم نہیں پڑی لیکن پورے پہ اس طرح پھروایا کرو۔ طواف کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت ہے تو بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں کہ اسی وقت پڑھیں۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے آ گئے لیکن ہم نے عمرہ نہیں کیا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ آپ تو آئے عمرے کے لیے ہیں، آئے زیارت کے لیے ہے، آپ کا تو اور کوئی کام ہے نہیں، لہذا فوراً مدینہ شریف لوٹ جائیں عمرہ کرنے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اور مدینہ شریف جانے میں کیا مشکل ہے؟ 30 ریال میں گاڑی لے جائے گی، زیارت بھی دوبارہ ہو جائے گی، عمرہ بھی مل جائے گا، ورنہ بکری دینی پڑے تو 300 ریال۔ ایک عورت نے مجھے دم کے پیسے دیے ہیں، اس نے کہا مجھے یقین ہے دم تو نہیں پڑا، میں احتیاطاً کر رہی ہوں، تو ٹھیک ہے حرم میں ذبح کے جانور لے کے ذبح کر کے خیرات کر دیں۔ علماء کا فتویٰ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ دارالافتاء سے رجوع کریں۔ بہرحال کوئی انسان مزدور ہے، گاڑی چلاتا ہے، طواف کراتا ہے، اجرت لیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی رات کو سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھے، وہ تہجد ہوتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ پہلے سوئے نیند کرے بعد میں تہجد پڑھے۔ افضل یہ ہے کہ ہر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں، لیکن اگر 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں تو جائز ہے۔ اور مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ اگر آپ کو مثلا 30 کلو وزن لے جانے کی اجازت ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ 90 کلو ہے، لیکن اور ساتھی آپ کو مل گئے، وہ آپ کا وزن اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ اپنی رضامندی سے ڈال رہے ہیں۔
ان کو بھی تو حق ہے نا 30-30 کلو لے جانے کا. مسلم کو زمزم دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. ابو جہل کیا پیتا تھا بھائی؟ مکے میں جب رہتا تھا ابو جہل، ابو لہب، حضور کے سارے دشمن کافر کیا پیتے تھے؟ اسود کو بوسہ دینے میں دھکے دینا جو ہے وہ حرام ہے. مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے. حجر اسود کا بوسہ سنت ہے. مل جائے الحمدللہ، نہ ملے اشارہ کریں.